السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج میں مضمون نگاری و انشا پردازی ایک تعارف اس کے مضمون نگاری و انشا پردازی کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ایک اس میں سے بھی دو چار سوالات جو ہیں وہ امپورٹنٹ بن سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور میں آپ کو علم کے لیے بتا دوں کہ نثری اصناف جو ہیں وہ مکمل ہو جانے کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ لوں گا، اور دو چار ویڈیو اور آئیں گے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کا جو پڑھایا ہوں، جتنے اصناف جو نثری اصناف ہیں وہ میں نے کروائے ہیں، انہی سے متعلق میں ٹیسٹ لوں گا۔ اس لیے آپ لوگ پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں جن میں نے یہ چیزیں پڑھائی ہیں: داستان، ناول، مختصر افسانہ اور مضمون نگاری آج پڑھا رہے ہیں۔ مکتوب نگاری بھی پڑھا دیا گیا ہے جو کہ کل پڑھایا گیا تھا۔ آپ لوگ دیکھیں اور جو امپورٹنٹ لائنز ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اور جب آپ لکھتے ہیں تو اگر کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، کئی ساتھی ایسے ہیں جن کو اردو لکھنے میں دقت ہوتی ہے، نوٹس نہیں بنا پاتے ہیں، تو آپ لوگ ہندی میں اگر لکھ لیتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ لوگ یاد کرنا بڑا مقصد ہے اور ہندی میں لکھ لیں، اور اردو لکھنا آتا ہے تو بیٹر تو یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اردو ہی سے نوٹس بنائیں جہاں تک کوشش ہو سکے۔ لیکن کئی لڑکے ایسے ہیں، کئی جو ہمارے ساتھی ایسے ہیں جن کو اردو میں لکھنے میں بڑی دقت و دشواری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگ جیسا آپ اچھا سمجھیں، لیکن نوٹس بنانا ضروری ہے، اور نوٹس بنانے کے ساتھ ہی آپ لوگ اس کو یاد کر لیں۔ اور انشاءاللہ ایک یا دو ویڈیوز کے بعد میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ، جو کہ امپورٹنٹ جو کویشچن ہیں ان کو انہی کا ٹیسٹ انشاءاللہ لیا جائے گا۔ تو اب شروع کرتے ہیں، چلیے ہم مضمون نگاری و انشا پردازی کے بارے میں کہ اردو میں صنف مضمون نگاری و انشا پردازی بھی جدید اصناف ادب، مثلاً ناول، ڈرامہ، مختصر افسانہ وغیرہ کی طرح ہی مغربی ادب سے آئی، اور ایک صنف ادب کی حیثیت سے رائج ہوئی۔ ذرا غور کیجئے اس پہ کہ جس طرح سے انگریزی ادب سے یا مغربی ادب سے جدید اصناف ادب، یعنی نئی جو اصناف ہیں، ناول ہے، ڈرامہ، افسانہ، مختصر افسانہ وغیرہ، یہ سب مغربی ادب سے آئی ہیں، یعنی انگریزی ادب سے آئی ہیں، اور انہی کی طرح مضمون نگاری و انشا پردازی بھی انگریزی سے آئی ہے۔ اردو کے کچھ ادیبوں کے نزدیک مضمون نگاری اور انشا پردازی علیحدہ صنف ہیں۔ اردو کے کچھ ادیبوں کے نزدیک مضمون نگاری و انشا پردازی کو الگ الگ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہے، جبکہ بعض ادیبوں کے مطابق دونوں ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ بعض ساہتیہ کاروں کے مطابق دونوں کو ایک ہی کہا ہے، اور بعض نے اس کو الگ الگ کہا ہے۔ مضمون نگاری اور انشا پردازی یا انشائیہ نگاری کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تعریف سمجھنا ضروری ہے، دونوں کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے، تبھی سمجھ میں آئے گا کہ مضمون و انشا پردازی کیا ہے۔ کسی عنوان پر اپنے خیالات کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دینے کو مضمون کہتے ہیں۔ کسی عنوان پر یعنی کسی ٹاپک پر، کسی شیرشک پر یا کسی ٹائٹل پر اپنے خیالات یعنی اپنے وچاروں کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اسی کو مضمون نگاری کہتے ہیں۔ مضمون کو انگریزی میں ایسے کہا جاتا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے مضمون یا نبندھ، یہ ایک ہی چیز ہے۔ آپ لوگ کسی بھی ٹاپک، ہمارے اندر جب کوئی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی خیال پیدا ہوتے ہیں
اور جو اچھے ادیب ہوتے ہیں ان کے دلوں میں جب کوئی بھی ٹاپک یا کسی بھی طرح کے خیال جب پیدا ہوتے ہیں کسی بھی عنوان پر، تو وہ اس پہ لکھتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں، تو وہی مضمون ہے۔ لفظ ایسے کے لیے اردو میں سب سے پہلے لفظ مضمون کا استعمال سر سید احمد خاں نے کیا۔ صنف ادب کی جامع تعریف، یعنی ان کی ایک بہترین تعریف، ڈیفینیشن، انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں وضاحت و صراحت کے ساتھ کی گئی، جس کا ترجمہ مشہور نقاد نذیر صدیقی نے اس طرح کیا ہے: ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے ایسے اوسط لمبائی کا ایک ایسا مضمون ہے جو عموماً نثر میں ہوتا ہے۔ ادب کی صنف کی حیثیت سے ایسے، یہ جو ایسے ہے نا، یہ ایسے اوسط لمبائی کا ایک ایسا مضمون ہے جو عموماً نثر میں ہوتا ہے۔ یعنی اوسط لمبائی یعنی درمیانی لمبائی، زیادہ لمبا بھی نہیں زیادہ چھوٹا بھی نہیں، اور جس میں سہل اور سرسری انداز میں کسی موضوع پر سے، اور سچ پوچھیے تو صرف اس موضوع سے بحث کی جاتی ہے جو لکھنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی سہل، آسان اور سرسری انداز میں کسی ٹاپک، کسی موضوع یا کسی شیرشک پر ایک بہترین طریقے سے، یعنی اس موضوع پر جس سے بحث ہوتی ہے، ایسے موضوع کو چنا جاتا ہے، ایسے ٹاپک کو چنا جاتا ہے کہ جو لکھنے والے کو متاثر کرے، ایسے لکھنے والے کو کیا کرے، متاثر کرے، پربھاوت کرے، لکھنے والے کو متاثر کرے، ہے نا۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کی ایک تعریف تھی ایسے کی، مضمون کی، جس کا ترجمہ مشہور نقاد نذیر صدیقی نے اس کو کیا ہے۔ مشہور انگریزی نقاد جانسن نے انشائیہ کی تعریف میں کیا الفاظ کہے ہیں؟ دیکھیے، انشائیہ کی تعریف میں جو الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں کہ انشائیہ ذہن کی ایک ترنگ ہے، ذہن کی ایک ترنگ ہے، دل کے اندر ایک ترنگ سی چلتی ہے، ذہن کے اندر ایک ترنگ سی چلتی ہے، تو اس ترنگ کو ہی بیان کرنا ہمارے دماغ میں، ہمارے خیالوں میں جو ایک کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر ایک عجیب سی ایک ترنگ سی جب چلنے لگ جاتی ہے، تو یہی انشائیہ ہے، یہ جانسن کا کہنا ہے۔ یعنی انسان کے ذہن میں کسی خاص موضوع پر جو خیال آتے ہیں انہیں ترتیب کے ساتھ تحریر کر دینے کو انشائیہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسنین انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: انشائیہ نثر کی غزل ہے جو واردات قلب سے زیادہ محشر خیال کی ترجمانی ہے، یعنی دلوں کے جو واردات ہیں ان سے زیادہ خیال کی ترجمانی ہے۔ انشائیہ کے متعلق مشہور ادیب ڈاکٹر وزیر آغا فرماتے ہیں: انشائیہ کا خالق، یعنی انشائیہ کو بنانے والا، اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست اور تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے، اور ایک آرام دہ مونڈھے پر نیم دراز ہو کر حقے کی نئے ہاتھ میں لیے انتہائی بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر وزیر آغا نے یہ ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ انشائیہ اسی طرح سے ہے کہ جب انشائیہ کو جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ کس طرح سے لکھتا ہے، کیسے موڈ میں لکھتا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے، یعنی انشائیہ کو لکھنے والا اس آدمی کی طرح ہے کہ جو دفتر یعنی آفس سے چھٹی ہونے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے اور تنگ کپڑے، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اور آتے ہی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتا ہے، اور ایک آرام دہ مونڈھے پر نیم دراز ہو کر، یعنی آرام دہ مونڈھے پر بیٹھ کر حقے کی نئے ہاتھ میں لے کر، یعنی حقے کو ہاتھ میں لے کر کے انتہائی خوشی کے ساتھ، انتہائی بشاشت کے ساتھ اپنے گھر والوں سے، اپنے احباب سے، اپنے عزیزوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتا ہے، اس شخص کی طرح ہے۔ یعنی اب سوچئے کہ انشائیہ کتنی بہترین صنف ہے۔
انشائیہ کے متعلق مذکورہ خیالات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشائیہ نگاری یا انشاء پردازی وہ تحریر ہے جس میں خیالات کو مربوط انداز میں تحریر کرنا لازم نہیں۔ یہ ایک ذہنی اپج ہے۔ انسان کے ذہن میں جو خیالات بے ترتیب پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ ایک ترتیب سے اپنے مذاق اور مزاج کی چاشنی میں ڈبو کر تحریر کرتا ہے۔ یعنی انشائیہ نگار کی خوش طبعی اور شگفتہ بیانی کے ساتھ ہی بے تکلفی اور سادگی کی جھلک بھی ملتی ہے۔ یعنی وہ ایسے الفاظ بھی استعمال اس میں کرتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ایسی لینگویج ایسی زبان اس میں استعمال کرتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے، تھوڑی گدگدی بھی ہوتی ہے۔ انشائیہ میں اختصار ہوتا ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، اور موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، یعنی ایک ہی موضوع پہ لکھا جائے ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں بے ربط خیال کے ساتھ ہی تحریر کی آزادی بھی ہوتی ہے، لہذا تخلیق نگار کی تخلیقی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ انشائیہ میں مسرت و انبساط کار فرمائی اور داخلی خیالات کی شمولیت کی وجہ سے اس کے مطالعے سے دنیا کی فکروں سے نجات ملتی ہے۔ یعنی انشائیہ میں مسرت و انبساط کی کار فرمائی اور داخلی خیالات کی شمولیت کی وجہ سے، یعنی ایک خوشی کے ساتھ میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور داخلی خیالات یعنی اس کے اندر جو اندرونی جو خیالات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں، اور ان کے شامل ہونے کی وجہ سے اس کے مطالعے سے دنیا کی فکروں سے نجات ملتی ہے۔ یعنی دنیا کی فکروں سے یعنی آدمی اگر ٹینشن میں ہوتا ہے اور انشائیہ جب پڑھ لے تو وہ اس کو اچھا محسوس ہوگا۔ اس طرح سے ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے انشائیہ مضمون، کئی لیکھک ہوتے ہیں، کئی مصنفین ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سے انشائیہ لکھے ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی انشائیہ یا کوئی نہ کوئی مضمون پہ آتا ہے، اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح سے اس انداز میں وہ لکھتے ہیں، کسی بھی ٹاپک کو لے لیتے ہیں، راجنیتی پہ لے لیتے ہیں، یا کسی بالی ووڈس پہ لے لیتے ہیں، یا کرکٹ پہ لے لیتے ہیں، کسی بھی طرح کھیل وغیرہ کوئی بھی سیکٹر کو لے کر کے وہ لکھتے ہیں، تو وہ اسی انداز سے لکھتے ہیں، ایک دم مسرت کے ساتھ میں، بشاشت کے ساتھ میں، اور جب ان کو پڑھنے والا پڑھتا ہے تو ہلکی ہلکی ہنسی اور اس کو بھی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اردو میں مضمون نگاری و انشاء پردازی کی روایت بہت پرانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے سر سید احمد خاں نے مضمون نگاری اور مولانا محمد حسین آزاد نے انشاء پردازی کو فروغ دیا۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن یہاں سے بنتا ہے۔ مضمون نگاری سب سے پہلے کس نے کی؟ سر سید احمد خاں نے، اور مولانا محمد حسین آزاد نے انشاء پردازی کو فروغ دیا۔ سب سے پہلے انشاء پردازی کو فروغ دینے والے محمد حسین آزاد۔ سر سید جو اپنی قوم و ملک کے بہت بڑے ہمدرد اور رہنما تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قوم و ملت کی ابتری، بدحالی اور جہالت و پسماندگی دور کرنے کے غرض سے مختلف موضوعات پر مضامین لکھے۔ یعنی قوم کی برتری، بدحالی، جہالت اور پسماندگی دور کرنے کے لیے سر سید نے اپنی قوم کے لیے بہت سے مضمون لکھے، جن میں مذہبی، اخلاقی، سیاسی، تاریخی، فکری، معاشرتی اور علمی و ادبی موضوعات پر زیادہ توجہ دی گئی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں اس قسم کے مضامین شامل کیے گئے۔ اسی طرح مولانا حالی نے مقالات حالی میں اور مولانا شبلی نعمانی نے مقالات شبلی میں علمی، ادبی، تحقیقی اور مذہبی موضوعات پر علیحدہ سے مضامین لکھے۔ یعنی الگ سے انہوں نے بھی مضمون لکھے، مولانا حالی اور مولانا شبلی نعمانی نے اپنے مقالات کے اندر انہوں نے بھی مضامین لکھے ہیں۔ اسی طرح انشائیہ نگاری کی مثالیں ہمیں مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف نیرنگ خیال، یہ امپورٹنٹ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی تخلیق
نیرنگ خیال، نیرنگ خیال کس کی ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ اور اس کے بعد رسالہ مخزن، رسالہ جو ہے مخزن وہ بھی مولانا محمد حسین آزاد کا ہے، میں ملتی ہے، یعنی ان کی انشائیہ کہاں کہاں ملتی ہے؟ نیرنگ خیال میں ملتی ہے اور مخزن میں ملتی ہے، نیرنگ خیال اور مخزن، یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، جس کے ایڈیٹر سر عبد القادر تھے۔ عبد القادر مخزن کے ایڈیٹر تھے۔ اسی طرح انشائیہ نگاری کی مثالیں ہمیں مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف نیرنگ خیال اور اس کے بعد رسالہ مخزن میں ملتی ہیں، جس کے ایڈیٹر عبد القادر تھے، ایڈیٹر تھے عبد القادر، اس کو پیش کرنے والے عبد القادر تھے۔ اردو میں مضمون نگاری اور انشاء پردازی کی لمبی روایت میں سر سید اور مولانا محمد حسین آزاد کے علاوہ مرزا فرحت اللہ بیگ، خواجہ حسن نظامی، عبد الحلیم شرر، مولانا وحید الدین سلیم، مولوی عبد الحق، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، قاضی عبد الغفار، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی، مولانا ابو الکلام آزاد، محمود شیرانی، قاضی عبد الودود، رشید احمد صدیقی، پروفیسر آل احمد سرور، مجنو گورکھپوری، محی الدین قادری زور، پروفیسر احتشام حسین، کلیم الدین احمد، پروفیسر خورشید الاسلام، احمد جمال پاشا، کنہیا لال کپور، نذیر صدیقی اور ڈاکٹر وزیر آغا کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ہاں، ان کو جب ہم پڑھیں گے تو یاد تو نہیں ہوں گے، لیکن اس کو ایک بار پڑھ لیں گے تو جب ان کے نام آگے آئیں گے تو یہ بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔